آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. رواه ابو داود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 10 بجے تک آپ کے اس نشست کی پرمیشن ہے. 10 منٹ ہیں. مضامین بہت سے تھے ضرورت کے، لیکن ایک بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہمارا یہ علاقہ گرامین چھیتر لگتا ہے اور یہاں الیکشن میں اب 1 سال سے کم کا وقفہ بچا ہے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اس کی سرگرمیاں نظر آنے لگی ہیں، سیاست کی سرگرمیاں نظر آنے لگی ہیں اور اس کی وجہ سے تلخیاں بھی بڑھنے لگی ہیں، محبتوں کو آگ بھی لگائی جانے لگی ہے، رشتوں کو توڑا بھی جانے لگا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اس کی روشنی میں گزارش کروں گا. پہلے تو آپ اپنی اس بستی کا جائزہ لے لیجئے. کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے کنیکٹڈ نہ ہو. یعنی اتنے گندھے ہوئے اور اتنے الجھے ہوئے رشتے ہیں کہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں یا جن کے پاس سیاسی پس منظر ہے یا جو لوگ بستی کی قیادت کرتے ہیں، بستی کی لیڈرشپ کا دعویٰ ہے جن کو، اور بستی ان کو اپنا لیڈر تسلیم بھی کرتی ہے، ان کے آپس میں رشتے کیسے ہیں؟ ایک کی بیٹی دوسرے کے گھر میں ہے، دوسرے کی بہن اس کے گھر میں ہے، ماں کا رشتہ ہے، کہیں باپ کا رشتہ ہے، کوئی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، کوئی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے. یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے کنیکٹڈ نہ ہو. تو آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ سیاست کی قیمت کیا ہے؟ سیاست کی قیمت کیا ہے؟ رشتوں کی قیمت کیا ہے؟ رشتوں کے لیے جان دی جاتی ہے اور جان دینا بھی شہادت کا درجہ رکھتا ہے. کوئی اپنی بہن کی آبرو کو بچانے کے لیے اگر جان دیتا ہے تو وہ شہید ہے. کوئی اپنی آبرو اور غیرت کو بچانے کے لیے جان دیتا ہے، من قتل دون عرضه فهو شہید. تو آپ اندازہ لگائیے رشتوں کی قیمت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی قیمت کیا بتلائی. لیکن ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں بیٹھنا تو باتیں نہیں کرو گے. رشتوں کی قیمت کیا ہے؟ رشتوں کے لیے جان دی جاتی ہے اور جان دینا قیمتی ہے، معتبر ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے. لیکن یہ سیاست کیا ہے؟ سیاست جھوٹ کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے، دھوکے کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے، قطع تعلق کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے، گالی گلوچ اور غیبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے. وہ سال بدترین سال ہوتا ہے بستی کا جب یہاں الیکشن ہوتا ہے. پوری بستی بارود کے ڈھیر پر ہوتی ہے، خون خرابہ بالکل تیار ہوتا ہے. تو آپ حضرات چیزوں کو میرٹ پر رکھنا سیکھیے. آپ قرآن والے ہیں، آپ کی بستی میں دھڑا دھڑ دستار بندیاں ہیں. ابھی 2 نومبر سے لے کر کے اب تک تقریباً 50 طلبہ کے اور 50 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا چکی ہے، لیکن ماحول میں رتی برابر فرق نہیں. ذرا ذرا سے بچوں کو جنہیں ابھی شعور نہیں ہے زندہ رہنے کا، استنجے کا ٹھیک سے شعور نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے کسی کو بھی گالی بکنے لگتے ہیں سیاسی بنیادوں پر کہ وہ ہمارا ورودھی ہے. سیاست میں آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ سیاسی میدانوں میں اس کی حمایت مت کیجئے، بس بات ختم ہے.
لیکن کیا یہ سیاست رشتوں کی قیمت پر کی جائے گی؟ سیاست رشتوں کی قیمت پر، اس سے گھناؤنا سودا کیا ہو سکتا ہے اس دھرتی پر؟ رشتوں کی اپنی حرمت ہے، رشتوں کی اپنی حرمت ہے. سیاست کو بس جھنڈوں تک اور زبانوں تک رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صلاحیت عنایت فرمائے اور انہیں طاقت عنایت فرمائے، ان کو جرأت اور جسارت مرحمت فرمائے، انہیں ہنر اور ٹیلنٹ عنایت فرمائے، انہیں سیاسی قابلیت اور تدبر عنایت فرمائے کہ وہ میدان میں آ کر کے امت کی قیادت اور سیادت کریں، امت کی لیڈرشپ کریں، امت کی لیڈرشپ کو قبول کریں، بستی سے نکل کر ضلع کے پیمانے پر اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ سطحوں پر سیاست کریں. اللہ تعالیٰ یہ قابلیت عنایت فرمائے. سیاست کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے سیاست گالی بکنے کا نام، سیاست دھڑوں کو تقسیم کرنے کا نام، سیاست خاندانوں کو توڑ کر کے الگ الگ کرنے کا نام رکھ لیا ہے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست یہ کوئی نئی پیداوار نہیں ہے، یاد رکھیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور نے اس کائنات کا کوئی ایسا ورژن، کوئی ایسا چیپٹر اور کوئی ایسا شعبہ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہدایت نہ دی ہو. اور یہ صرف حضور کا نہیں، حضور نے جو الفاظ استعمال کیے وہ دیکھیے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعده. کہ بنی اسرائیل کی سیاست، لفظ سیاست ہی استعمال کیا حضور نے، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل میں 60,000 سے لے کر 1,00,000 تک نبی آئے ہیں، تو پوری سیاست انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیاست نبوت کا ایک شعبہ ہے. سیاست نبوت کا ایک شعبہ ہے، یعنی اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے، اس کا سلیقہ آپ کو سیکھنا چاہیے، اس کا انداز آپ کو جاننا چاہیے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ساری تفصیل ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں. سیاست وہ شخص قائد کبھی نہیں ہو سکتا جو خود سے کہے کہ میں قائد ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص قائد نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل نہیں ہوگی اگر وہ خود سے اپنے آپ کو قائد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور اگر زبردستی لوگ اس کو قائد بنا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے اتار دیتے ہیں، یسدد لہم امرہم، جو ان کے تمام کاموں کو درست کرتے رہتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ سیاست کو جوتوں تلے اور محبت اور رشتوں کو سینوں میں رکھیے. جس کی جو جگہ ہے اسے وہیں رہنے دیجیے. سیاست رشتوں پر غالب نہ آئے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ سیاست کرتا ہے، اس گھرانے میں جو بہو ہے وہ اس گھرانے کی ہے جو دوسرے پیمانے کی سیاست کرتا ہے. تو اب یہ بہو اپنے اس گھرانے کے ساتھ وفادار نہیں ہے، بلکہ یہ ووٹ کہاں کرے گی، وہاں کرے گی، اور اس پر تمام طرح کی بکواس اور تمام طرح کی باتیں ہوں گی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح سے رشتوں کو توڑنے کی کوشش اور اس طرح کی بغاوت کے واقعات اس بہادر پور کے اندر، جسے قرآن والا ہونے کا دعویٰ. یاد رکھیے سیاست کی بنیاد پر کسی کی برائی مت کیجیے. آپ کو زیادہ قابلیت ہے اور آپ کو سیاست کا زیادہ شوق ہے. آپ کہیے میں سیاست کے لائق ہوں، لوگوں سے کہیے، پبلش کیجئے اپنے آپ کو، پروموٹ کیجئے اپنے آپ کو، لیکن دوسرے کے سلسلے میں کسی طرح کی ہرزہ سرائی، یہ آپ کے کھاتے میں غیبت، دشمنی، اناد، بغاوت، سرکشی، تمرد سب کچھ ہے. اور اتنے بہت سارے گناہ جھیلنے کی کسی میں دم نہیں ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ یہ کہ ہم آپس میں سب رشتہ دار ہیں. کوئی شخص کوئی بات اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، چاہے وہ سیاسی حریف ہو، سیاسی مخالف ہو، ایسی نہ کہے کہ اسے بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا احبب حبیبک ہونما، کہ کسی سے دوستی اور محبت کرتے ہو تو سوچ سمجھ کر کے کرنا. عسى ان يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے تو اس کے بغض اور اناد پر تمہیں پچھتاوا نہ ہو. یعنی
کسی غیر سے تعلقات قائم کر لیے، کسی غیر معتبر آدمی سے اپنے تعلقات قائم کر لیے اور سارے راز اس کو بتلا دیے، کل اختلاف ہوا تو سارے راز آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہیں، تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، ایسی باتیں نہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، آج وہ ہمارے سیاسی حلیف ہیں، ہم نے خوب جم کے بدتمیزی کر دی، کل کو ان کے ساتھ جب بیٹھنا پڑے گا تو پھر نظریں کہاں ہوں گی؟ سر اٹھا کے جی سکیں گے؟ سر اٹھا کے جینے کا ہنر رکھیے، سر اٹھا کر کے جینے کا ہنر رکھیے، یہی انسانیت ہے۔ اور وبغض بغیظک ہونما، اور کسی سے دشمنی بھی بہت صد کر کے بہت ہوش میں کیجئے۔ عسى ان يكون حبيبك يوما، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر تمہاری کسی مصیبت میں کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد شرمندگی سے تم پانی ہو جاؤ۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، میں آپ کو موقع محل کے اعتبار سے، اس کی نزاکت کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا، سیاسی تعلقات، سیاسی نظریات یہ ریت کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک ہی گھر میں نہیں دیکھے کہ آدھا گھر کسی کو سپورٹ کرتا ہے، آدھا گھر کسی کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہی اس کے بازاری ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے میں کہہ دوں، ہو سکتا خراب بھی لگ جائے کہ چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے یہاں الیکشن میں، تو ایک آدمی اپنی ریلی لے کر کے نکلتا ہے، اس میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اگلے دن دوسرا نکلتا ہے، سارے چہرے اس میں وہ موجود ہوتے ہیں، پچھلے والے چند کو چھوڑ کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاست کی اوقات کیا ہے، سیاست کی ویلی کیا ہے، یا اس میں ملنے والے جو اعتبارات ہیں، یہ جو بھروسے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی ہمیں لوگ کرائے پہ بلا لے جاتے ہیں، بھیڑ جمع کرنا ہے کسی کو کہ چلو یار چلو لے جھنڈا نے ایک دیر ہلائے دیے ہوں، ٹھیک ہے، نعرے لگا دیے، تو بھیڑ لیے چلے جاتے ہیں صرف اپنا سیاسی اثر و رسوخ دکھلانے کے لیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبتوں کو، ہمارے اتحاد کو بیان کرنے کے لیے استعارات اور تشبیہات اور بلاغتوں کی انتہا کر دی۔ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل جسد اذا اشتکا منہ عضو اشتکا سائر الجسد، کہ ایمان والے آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ انگوٹھے یا پیر کا کام کیا ہے؟ چلنا۔ جب اس میں ٹھوکر لگتی ہے تو آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھوں سے، جبکہ دونوں کا کام الگ ہے، دونوں کا ایریا الگ ہے، دونوں بہت دور ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تشبیہ بنایا اور فرمایا کہ تم سب آپس میں ایک جسم کے مانند ہو۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں بھی تکلیف ہونا چاہیے، اگر تمہیں تکلیف نہیں ہے تو اس کا مطلب تم اس جسم کا، اس سماج کا حصہ نہیں۔ یہ احساس دلانے کی حضور نے کوشش کی ہے، اور ہماری صورتحال ایک بازاری چیز کے لیے، ایک بازاری چیز کو، سیاست کو اتنا سر اوڑھ لینا کہ جس سے رشتوں کا خون ہو جائے، یہ عقل مندی بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیاست کو، رشتوں کو ان کی میرٹ پر رکھ کر کے، ان کے درجات پر رکھ کر کے ٹھیک سے برتنے اور استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں یہ شعور اور تدبیر اور لیاقت نصیب فرمائے، اور ان تمام بچوں کو اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے کہ جن کے سروں پر قرآن کریم کی تکمیل کا تاج رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہم میدان محشر میں ایک بار پھر اکٹھا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پر تاج سجائیں، ان کے والدین کو بلا کر ان کے سروں پر تاج پہنائیں، اور ہم اس منظر کے اسی طرح چشمدید گواہ ہوں جس طرح یہاں اس مجلس کا حصہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔